پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الاول فی علم العروض حروز صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر باب اول علم عروض کے بیان میں جی کیا کہ جی اول علم عروض کے بیان میں چلو جی الباب الاول الباب الاول علم عروض کے بیان میں عروض کے بیان میں صلی اللہ من کر الباب الاول علم عروض کے بیان میں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر او طب خاشیت بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا جان اس بات کو کہ مصنف اس کتاب کا یہ ایک رجل ہے امریکہ کے نصارہ میں سے جی اب آپ سے پوچھا جائے امریکہ دے عیسائی دی کتاب درس نظامی کیڑی ہے تو آئے جی جڑی کھلی پیج ہے جی اور نئی ابتدا کی اس نے اپنے کتاب کی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ باوجود کہ انجیل جی اور نصارہ ایمان رکھتے ہیں انجیل پر وہ اس کی ابتدا کی گئی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جیسا کہ فرمایا امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں کیا فرمایا کہ انجیل کا اول یوں شروع ہوتا ہے بسم اللہ رحمانا مرحینا یہ عین ترجمہ ہے بسم اللہ شریف کا تھوڑے سے تصرف کے ساتھ تو بس وہ عیسائی و نصرانی مخالف ہے اس میں اپنے کتاب کے بھی کتاب انجیل کے اس لیے مگر یہ کہ یہ سنی جی میں او کر دینے بھی اپنی کتاب دے بد عمل نے یہ سنی عام ہے بیماری اس کی جی عروبا کے مؤلفین میں جی حزبہم جو متنورون ہیں مسلمین سے بے انہوں دے چسکے لیندے نے حزبن نال بن نال فبیست تابع والمطبوع فائدہ سیایا کے اندر لکھا ہے کہ سیاہ شرف قائد مولانا عبدالعی صاحب دی سیایا میں یہ لکھا ہے کہ امام شافعی امام زہری نے منع کیا ہے اشعار کی کتب کے اول میں بسم اللہ کا لکھنا جی انہوں نے یہ منع کیا ہے
اور اجازت دی ہے بسم اللہ لکھنے کی سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے۔ میں کہتا ہوں پس اس پر واضح ہوگی وجہ شرعی بھی کہ علم عروض کی کتابوں کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنا جی، چونکہ کچھ علماء نے یہ فرمایا ہے جی، یہ سمجھے ہی۔ الفصل پہلی فصل علم عروض کی حقیقت کے بیان میں اور شعر کی تعریف اور شعر کے اجزاء کی تعریف، پھر وہ مسئلے شروع ہوں گے اگلے جی۔ کیا کہ جی حقیقت کے بیان میں، حقیقت میں نہیں تعریف جی، تعریف اور شعر کے اجزاء کی تعریف کے بیان۔ فصل اول عروض کی حقیقت کے بیان میں اور شعر کی حقیقت کے بیان میں اور شعر کے اجزاء کی حقیقت کے بیان میں، حقیقت میں نہیں تعریف جی۔ اور نمبر 1 بس علم عروض ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے شعر کے اوزان سے، اور بحث کی جاتی ہے ان چیزوں سے کہ تصرف کیا جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ شعروں میں جی۔ علم عروض ایسا علم ہے کہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں شعروں کے اوزان سے اور ان چیزوں سے کہ تصرف کیا جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ شعروں میں، سمجھے؟ چلو جی، عروض علم ہے کہ بحث کی جاتی ہے علم عروض میں شعروں کے اوزان سے اور ان چیزوں سے کہ تصرف کیا جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ شعروں میں جی۔ عروض علم ہے کہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں شعروں کے اوزان سے اور ان چیزوں سے کہ تصرف کیا جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ شعروں میں۔ او دیکھو دروں العروض بفتح العین یطلق لغتاً علی معان، کون؟ عروض، عین تے زبر، ان میں سے پہلا الطریق الصعبہ، مشکل راستے کو بھی، اور ان میں سے مکہ مشرفہ کا نام بھی ہے کیا؟ باوجہ درمیان میں آنے اس کے وسط الاعتراضہا وسط البلاد، چونکہ وہ بلاد کے وسط میں ہے اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ یہ تو لغوی معنی ہے۔ اصطلاحاً عروض بولا جاتا ہے کئی معانی پر، ان میں سے ایک یہ علم ہے، ایک یہ علم جس کی تعریف کی ہے، اور اس علم کا جو موضوع ہے وہ کون؟ علم عروض کا تعریف تو آگے نا، موضوع اس کا شعر عربی من حیث ہوا موزون بے اوزان مخصوصہ، کہ اس علم کا موضوع ہے شعر عربی اس حیثیت سے کہ وہ موزون ہے اوزان مخصوصہ کے ساتھ۔ کیا خیر اس علم کا موضوع ہے شعر عربی اس حیثیت سے کہ وہ موزون ہے اوزان مخصوصہ کے ساتھ۔ وفائداتہ، فائدہ اس علم کا تمییز الشعر من غیرہ، فائدہ اس کا شعر کی تمییز کرنی شعر کے غیر سے۔ کیا کہ جی فائدہ اس علم کا شعر کی تمییز کرنی شعر کے غیر سے۔ تعریف موضوع غرض تینے آگے اس علم کے کہ نہیں آئی؟ ایک بار آخ دے تعریف کیا ہے؟ عروض ایسا علم ہے کہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں شعر کے اوزان سے اور ان چیزوں سے کہ تصرف کیا جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ شعروں میں، اور اس کا موضوع ہے شعر عربی اس حیثیت سے کہ وہ موزون ہے اوزان مخصوصہ کے ساتھ، اور غرض اس کی تمجیز ہے شعروں کی شعر کے غیر سے، ممیز کرنا شعر کو شعر کے غیر سے۔ کس فن کے ذریعے بندہ کسی کے کلام میں فرق کر سکتا ہے کہ یہ کلام شعر ہے یا کہ نہیں؟ ہن سنی، پس پہچانا جائے گا اس فن کے ذریعے پہچانی جائے گی یہ بات کہ قرآن شعر نہیں ہے، قرآن وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ہے کہ کوئی نہیں، تو قرآن اس علم کے پڑھنے کے بعد بندے کو تسلی ہو جائے گی کہ قرآن
پس اس کے پڑھنے سے پہلے ادراک اس بات کا کہ قرآن شعر نہیں ہے، یہ تقلید فی العقیدہ ہے، یہ صرف ایک تقلید ہے کہ بھی قرآن اور شعروں کا جب پتہ نہیں ہے تو یہ ایک بات ہی ماننی ہے نا جی۔ اور اس میں خلاف ہے جو مقرر ہے علم الکلام میں کہ کیا عقائد میں تقلید کہ نہیں ہے جی، بایوخذ منہ لیا گیا اسی سے کہ اسی سے تعلیم و تعلم سیکھنا اس شے کا کہ پہنچا جائے اس شے سے الی معرفت ذالک اس شے کی معرفت تک کہ وہ شے فرض ہے، فرض عین ہے۔ سنیں بھئی وہ چیز کہ جس کے ذریعے کسی فرض کا پتہ چلے تو اس چیز کا سیکھنا بھی کیا ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن پاک بھئی شعر نہیں ہے جی۔ یہ وہ شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی بیان کیا تھا کچھ، لیکن اس وقت ابھی آپ نے یہ فن نہیں پڑھا ہوا تھا جی۔ یہ جی دھیان کر کہ الی معرفت ذالک فرض عین، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ تقلید منع ہے، تقلید کس میں، عقائد میں تقلید منع ہے، لیکن مناسب ہے ینبغی ان ذالک کہ یہ ہو کس میں ذی سلیقہ کے غیر میں کہ جو ممتاز کر لیتا ہو سلیقے کے ساتھ شعر اور نثر کے درمیان، یہ اس بندے کے لیے ہے جی۔ تو ہمارے ہاں تو پتہ ہی ککھ نہیں ہے جی، بس ٹھیک ہے جی آگے جی۔ وقد ذکروا فی وجہ تسمیۃ ھذا العلم بالعروض وجوہا، اور ذکر کیا ہے علماء نے اس علم کے وجہ تسمیہ بالعروض میں کئی وجہ، اس کا نام عروض کیوں ہے، اس میں کئی وجہ ذکر کی ہیں۔ کیا کہ جی ذکر کیا علماء نے اس علم کی وجہ تسمیہ بالعروض میں کئی وجوہ، اور تحقیق ذکر کی ہیں علماء نے اس علم کے نام کی وجہ میں کس کے ساتھ، عروض کے ساتھ، وجوہن کئی وجوہ جی۔ اور تحقیق ذکر کی ہے علماء نے اس علم کے تسمیہ نام رکھنے کی وجہ میں عروض کے ساتھ کئی وجوہ، اور وجوہن ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو ہے نا انہو من عارض الشیء اذا ظاہر، یہ مشتق ہے عارض الشیء جب کہ ظاہر ہو۔ نام رکھا گیا اس علم کا اس عروض کے ساتھ اس لیے کہ ظاہر ہوتا ہے اس کے ساتھ متزن من المنکسر، یا اسم فعل و متزن تے منکسر کے وہ شعر جو وزن پر پورا ہے اور وہ شعر جو وزن پر پورا نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے جی۔ اور ان میں سے یہ کتاب یہ وجہ اور ان میں سے یہ وجہ بھی ہے کہ یہ فن مشکل ہے، سنا جی۔ اور عروض کہتے ہیں کس کو، مشکل راستے کو بھی، کس کو، تاریخ صحابہ کو بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی علم مشکل ہے۔ اور ان میں سے یہ وجہ ہے کہ یہ علم نافع ہے، یہ مثل سحاب کے ہے، اور عروض بادل کو بھی کہتے ہیں۔ تصریح کی ہے وجہ آخر کے ساتھ مولوی عبدالغنی نے بحر الفصاحہ میں، ہن کو پڑھو اقرابوہا، بس سب سے اقرب وجہ یہ ہے کہ اصل میں عروض نام ہے اس شے کا جس پر کوئی دوسری شے پیش کی جائے۔ کیا کہ جی عروض نام ہے اس شے کا کہ جس پر دوسری شے پیش کی جائے۔ پھر ایک باری عروض اصل میں نام ہے اس شے کا کہ جس پر دوسری شے پیش کی جائے۔ تفنو کے لا الى هذا الفن لأنه يعرض عليه الشعر فما وافقه فصحیح وما خالفه ففاسق۔ پھر نقل کیا گیا یہ عروض کا لفظ اس فن کی طرف، کیوں مناسبت، اس لیے کہ پیش کیے جاتے ہیں اس فن پر شعر، وہ شعر جو اس فن کے موافق ہوگا وہ صحیح ہوگا، جو اس فن کے مخالف ہوگا وہ فاسد ہوگا جی۔ کیا کہ جی نقل کیا گیا یہ نام اس فن کی طرف اس لیے کہ اس فن پر پیش کیے جاتے ہیں شعر، جو شعر اس کے قوانین کے موافق ہوا وہ شعر صحیح ہوگا، اور جو مخالف ہوگا وہ فاسق ہوگا۔
اقرب ان کا یعنی اقرب ان وجوہ کا یہ ہے کہ عروض نام ہے اس شے کا کہ پیش کی جاتی ہے اس شے پر، اس علیحدہ مرجع ما اس پر، کون شے کہ اس پر دوسری شے پیش کی جائے کہ اس کو پرکھا جائے، پس نقل کیا گیا عروض کا لفظ اس فن کی طرف، اس لیے کہ لأنہ یہ فن پیش کیا جاتا ہے اس پر شعر، پس وہ شعر جو موافق ہوگا اس فن کے پس صحیح ہوگا، اور وہ شعر جو مخالف ہوگا اس فن کے پس وہ فاسد ہوگا۔ جی اقرب الوجوہ کا یہ ہے کہ عروض نام ہے اس شے کا کہ پیش کی جاتی ہے اس پر شے، پس نقل کیا گیا عروض اس فن کی طرف، اس لیے کہ یہ فن پیش کیا جاتا ہے اس فن پر شعر، پس وہ شعر جو موافق ہو اس فن کے پاس صحیح ہے، اور وہ شعر جو مخالف ہو اس فن کے پاس فاسد ہے۔ اقرب میرے نزدیک یہ ہے کہ کہا جائے کہ نام رکھا گیا اس فن کا اس نام کے ساتھ نظر کرتے ہوئے ان دونوں وجہوں سے، بلکہ لحاظین الوجہین باوجود ہونے عروض کے مدینہ طیبہ کا بھی نام ہے عروض، جیسا کہ قاموس میں ہے۔ پس امام خلیل جب کہ الہام کیا گیا ان کو یہ علم کس میں، مکہ میں، تو نام رکھا انہوں نے اس فن کا مکہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ مکہ کو عروض کہتے ہیں جی، سنیں جی بھئی یہ وجہ سب سے زیادہ بہتر ہے جی، کس وجہ سے، اور اختیار کیا انہوں نے من اسمائہا اس فن کے ناموں میں سے، مکہ کے ناموں میں سے، کس کو، عروض کو، باوجود ہے کہ مکہ کے لیے اسماء کثیرہ ہے، حتیٰ کہ تصنیف کیے صاحب قاموس نے مکہ کے ناموں میں کتاب منفردہ کہ یہ سارے نام ہیں جی کہ اچھا جی لے مناسبت اس بات کے کہ عروض لغتاً وہ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی شے اور باوجہ ہونے اس کے نام مدینہ شریف کے پس ملحوظ فی التسمیہ امور ثلاثہ ہیں، مکہ کا بھی نام ہے، مدینہ کا بھی نام ہے، اور اس پر پیش کیے جاتے شعر بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ واللہ عالم ورسولہ بالصواب۔ وقال بعض بعض علماء نے کہا ہے کہ اس فن کا نام رکھا گیا عروض کے ساتھ اس لیے کہ امام خلیل جو ان کا اسے فن کا واضح ہے، بانی ہے، انہوں نے اس کو تالیف کیا کس میں، عروض میں، اور عروض مکے کا نام ہے جی، تو نام رکھا اس فن کا مکہ کے نام کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں جی کیا جی؟ بعض نے وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ اس فن کا جو بانی ہے خلیل، انہوں نے تالیف کیا اس فن کو عروض میں، اور وہ عروض مکہ ہے، تو انہوں نے پھر نام رکھ دیا عروض کے ساتھ تبرکن۔ اور ویکھو نا آشیا پھر آگے چل دیں۔ او الخلیل اولا یہ ہے کہ الہما ہو بدل الفا ہو، یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان کو مکہ شریف میں اس کا الہام ہوا ہے، تالیف نہیں اس کی ہے، اس لیے کہ تالیف نہیں ہے مکہ میں، محض تھا مکہ میں الہام اور دعا کی تھی اس فن کے لیے۔ اور خلیل بن احمد استاد ہیں سیب وے کے، وکانہ من اذکیاء العالم کالا صاحب و اعراب الفاتحہ فی شانی، کہ نہیں پہلے ہوئے ان کی مثل اپنے اس فن میں اور نہیں پیچھے چھوڑا انہوں نے اپنی مثل کو۔ قال سید فی حاشیۃ الکشاف، کہ وہ بلند ہیں ٹخنے کے اعتبار سے، مطلب انہوں کا گٹا اونچا ایک محاورہ ہوتا ہے سیب وے سے۔ دعا مانگی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر بیت المحرم بیت الحرام کے پاس کہ الہام فرمائے اللہ مجھے یعنی خلیل کو ایسا علم کہ نہ سبقت کی ہو اس علم کی طرف کسی ایک نے اللہ کی مخلوق سے، کہ یا اللہ میں نے ایسا فن الہام فرما کہ جو پہلے کسی کو نہ آیا ہو۔ پس اسی اسنا میں کہ وہ تھے بعض بازاروں میں اچانک سنی انہوں نے آواز اوانی کی صنعت سے، یہ جڑے برتن جتنے بنتے ہیں نا جی، تو انہوں نے چھن چھن کو ٹھم ٹھم اتوں کو آواز سنی،
پس مرکب کیا انہوں نے اس کے ساتھ افعیل کے اوزان، پھر بنایا ان کو علم برا سے ہی. سنیں جی واپس آ کے جی یہ چلو جی. اور فرمایا بعض علماء نے بے شک محض نام رکھا گیا اس فن کا عروض کے ساتھ، اس لیے کہ خلیل نے تالیف کی ہے اس فن کو عروض میں، اور عروض مکہ ہے، پس نام رکھا خلیل نے اس فن کا مکہ عروض کے ساتھ، یعنی مکہ کے نام کے ساتھ تبرک برکت حاصل کرنے کے لیے. جی بعض علماء نے کہ جب کہ بعض نام رکھا گیا ہے اس فن کا عروض کے ساتھ، اس لیے کہ خلیل نے تعلیف کیا ہے اس فن کو عروض میں اور وہ مکہ ہے، تو نام رکھا ہے اس فن کا عروض کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے لیے. یہ ایک بات آ گئی ہے عروض، اور فی حقیقت العروض، سمجھے؟ یہ ایک بات آ گئی کہ علم بھئی عروض کی تعریف کیا ہے، پھر وجہ تسمیہ جو ہے وہ ذرا آخر تک بیان کی. آگے جی دوسری چیز، اور تین شیاں بشیر، پھر واجزائے الشعر. شعر ایسی کلام ہے جس کے ساتھ وزن کیے، جس کے ساتھ قصد کیا گیا وزن کا بھی اور قافیے کا بھی، وہ تکفیہ قافیے کا. جی قافیہ بنانے کا ایسی کلام ہے کہ جس کے ساتھ قصد کیا گیا ہے وزن کا بھی اور قافیے کا. پھر ایک باری شعر ایسی کلام ہے کہ جس کے ساتھ قصد کیا جاتا ہے وزن اور قافیے کا. سمجھے ہی؟ اے شاباش سے جان اس بات کو کہ یہاں کیا ہے شکن لا یا اشکالن. جی وہ ہندی ہونا ہے یہاں اشکالن کبیین، یہاں ایک اشکال سنے ہی انہوں الف کونی رہ گیا نا، پھر اتنی بھی ان بھی تب آسانی ہے بعد المراجت ہے تو کون ہوئی ہے جی کہ بھئی یہاں ایک اشکال ہے جو وہ یہ ہے، سنا جی وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا ہے نا شعر و کلام کی اس پر، وہ یہ ہے کہ مراد کلام سے اگر کلام کا معنی لغوی ہے، یعنی وہ کہ جس کے ساتھ تکلم کیا جائے، قلیل ہو یا محمل ہو یا، تو اب نہیں صحیح نکالنا اس کو کہ جس کے لیے معنی نہیں، اب اس کو آگے نکالیں گے، اس کا پھر نکالنا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ لدخول المحملات فی الکلام علی ھذا المعنی، اس معنی میں تو کلام کے اندر کہ کوئی نہیں داخل، جب کلام کا یہ معنی کہ جس کے ساتھ تکلم کیا جائے جیسا بھی ہو. اور اگر مراد کلام سے کلام وہ اور وہ کون ہے، وہ مرکب تام ہے، تو پس اب مختل ہو جائے گی تعریف شعر کی، کیونکہ شعر بسا اوقات کہا بولا جاتا ہے ایسے بیت پر بھی جو مرکب ناقص ہوتا ہے، کلام تام نہیں ہوتا. تب ہم پوچھتے ہیں کہ بھی کلام سے کیا مراد ہے، کلام سے یہ بھی کبھی اشکال ہے یا سنیں ہی. تو حل اس کا یہ ہے کہ مراد کلام سے ہے مرکب موضوع. کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ مراد کلام سے ہے مرکب موضوع، بس وہ مرکب ہو لیکن معنی کے لیے اس کی وضع ہو. اب وہ مرکب موضوع تام ہو یا غیر تام، سنیں جی اے شاباش سے، اور نہیں بعید کہ کہا جائے کہ یہ معنی ثالث ہے کس کا، کلام کا. اب یہ تیسرا معنی نکالا ہے نا، کیا کہ بھئی ثالث عرفی ہے مرکب موضوع. جی سنیں جیسا کہ کہا گیا کلمہ میں، جیسا کہ ہم ذکر کریں گے آگے، یہاں سے ظاہر ہوگی تیرے لیے خطا ان کی جنہوں نے کلام سے کیا سمجھا، یا مرکب تام سمجھا ہے. شعر کلام ہے، ایسی کلام تعریف کی تھی شعر دی کہ قصد کیا جاتا اس کلام کے ساتھ وزن کا اور قافیے کا. شاباش جی. ایسی کلام ہے کہ قصد کیا جاتا ہے اس کلام کے ساتھ وزن کا اور قافیے کا. ہن جنساں فصلاں کلام مخرج لما لا معنی له من الکلمات الموزونۃ. بس ہمارا قول کلام کہ شعر ایک کلام ہے،
یہ ہمارا قول کلام نکال رہا ہے لما اس کو کہ جس کا معنی کوئی نہیں ہے. ما کا بیان کلمات موزونہ یعنی وہ کلمات جو وزن پر تو ہیں لیکن ان کا معنی کوئی نہیں ہے، وہ یہاں سے نکل گیا، ان کو شعر نہیں کہیں گے. کیا کہہ جی؟ بس ہمارا قول کلام یہ فصل ہے، یہ نکال رہا ہے ان کلمات کو کہ جن کا معنی نہیں ہے، یعنی کلمات موزونہ. یعنی وہ ماد بیانی کلمات موزونہ تو ہیں، شعر کے وزن پر تو ہیں لیکن ان کا تو وہ یہاں سے شاباش سے وہ یہاں سے نکل گئے. وہ سمجھے ہی تو جو کریم بلاوی. پس ہمارا قول کلام نکالنے والا ہے اس کے لیے جس کے لیے معنی نہیں، مادہ بیان یعنی کلمات موزونہ. ادھر دیکھ کلمات اگر تو کہے وہ کہ جن کے لیے معنی نہیں ہے الفاظ سے، ان کا نام تو لا یسمع، ان کو تو کلمہ کہتے ہی نہیں ہیں. تو پس کیسے اطلاق کیا اس کا اس پر؟ میں کہتا ہوں کہ کلمے کے تصریح کی اس کے ساتھ صاحب مختصر شافی نے. او شافی او الکافی دی شرح شافی صاحب مختصر شافی نے بحث الکافیہ میں کہ مراد یہاں معنی عرفی ہے نہ کہ نحوی، نہ کہ اس لیے کہ ہر ایک نحویین لغویین سے نہیں اطلاق کرتے کلمے کا مگر کس پر؟ ہاذا خذ ہاذا واللہ عالم ورسول بالصواب. اس کے دو جواب اور بھی ہیں، وہ یہ ہیں کہ مراد ماتن کے قول لا معنی سے یعنی لا فائدہ لہو، یا کہا جائے کہ الکلمات اگرچہ ہوں انکانت ذوات مانن لیکن نہیں واجب اس سے ہونا کلام کا ذو معنی، کیونکہ کلام کا معنی وہ ہے کہ صحیح و سکوت اس پر. تصریح کی ہے جواب اول کے ساتھ شیخ اس سے بیان شرح منظومہ میں. جی اگے ہوں اے جڑے نا مثال دینی ہے بھی شعر تو معنی کوئی نہیں. نحو ما جیسا کہ وہ کہ شعر بنایا اس کا بعض شعراء نے. کیڑا پہلے یا ہوتے آئے پھر تنوین بھی آئے اے نہیں وہ شعر اگے آ رہا ہے. تیرا چہرہ ہے عمر اس میں طول ہے اور کتوں کے چہروں میں بھی طول ہے. بےزتی کر رہے ہوں جی، یہ تو بامانہ شعر ہے جی. اور سمجھائی ہوں اگے بل قلب یحمی عن الموالی بلست تحمی بلا تسول. اور کتے کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ تو حفاظت کرتا ہے اپنے مولا کی اور تو نہ حفاظت کرتا ہے مولا کی اور نہ دشمنوں پر حملہ کرتا ہے، تو نرا ویل ہے یہ جی. مامنی سے کٹ دی تھی بےزتی کرنے دی. من کر کھانا شورا شیران دا تیرا چہرہ ہے عمر پچھ من کرنا جیسے وہ کہ انشاد کیا اس کا بعض شعراء نے. من کر جیسے وہ شعر کے انشاد کیا اس کا بعض علماء نے، بعض شعراء نے. تیرا چہرہ اے عمر اس میں طول ہے اور کتوں کے چہرے میں بھی طول ہے، اور کتا حفاظت کرتا ہے موالی سے، مالکاں دی حفاظت کرتا ہے، نہ حفاظت کرتا ہے نہ حملے کرتا ہے. باب کر دیتی اے تو شعر ٹھیک نے. اے بچ جڑا لیاندا تیسرا پڑھ گو مستفعل فاعل فعول مستفعل فاعل فعول فعول. یہ جو درمیان میں تیسرا شعر ہے جی، یہ وزن پر تو ہے کہ کوئی نہیں ہے لیکن جس کا معنی کوئی نہیں ہے اس کا، اس لیے اس کو شعر نہیں کہیں گے. کس کو؟ کس کو؟ فعول. فعول ان کو شعر نہیں کہیں گے اس لیے کہ اس کا معنی نہیں. اگے چل اب یہ جو تیسرا شعر ہے نا یہ اس کا معنی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ چوتھے شعر میں شاعر خود وضاحت کر رہا ہے کہ یہ جو تیسرا ہے نا یہ ایک شعر ہے، مخاطب کو کہہ رہا ہے عمر کو جیسا کہ تو
لیسا فیہ نہیں اس شعر میں کوئی معنی جیسے تیرے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، ولیکنہ فضول لیکن یہ شعر بالکل جو نا فضول ہے جیسے تو فضول ہے جی، سمجھے نا جی، یہ وچ تیسرا شعر لیا کے ان کی بےزتی کی تھی اصل جی من سمجھ آ گئی، من کرنا ایک ایسا شعر ہے جیسا کہ تو ہے کہ نہیں ہے اس میں کوئی معنی، جیسا کہ تیرے اندر کوئی فائدہ کوئی نہیں، یہ شعر فضول ہے جیسا کہ تو فضول ہے، اور سمجھ آ گئی جی۔ تو اب یہ جو لایا ہے تیسرا شعر کون، یہ بھائی اس کو شعر نہیں کہیں گے، اس کو حالانکہ ایڈی سٹ ماری شاعر نے مخاطب ہوتے بے جویں آ میں شعر لکھا ہے نا ان فائدہ کوئی نہیں ہے، اندر کوئی معنی نہیں، تو بھی انج دا بے معنی شخص ہے، وہ تو ویکھی ہوں ذرا۔ او انشادہ شاہد ہو البیت الثالث فقط کون، اگے یہ صرف مثال ہے، پہلے دو اور چوتھا مثال نہیں ہے، صرف یہ تیسرا وہ تو پورا ذکر کیا ہے، اور ذکر کیا بواقی کو تب آن تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے جی، سمجھے ہی۔ تو مولوی نہیں کہتے پہ نہیں، میں کہتا ہوں اولا یہ تھا کہ دلیل استشہاد بنایا جاتا مجنون من المجانین فی العرب کے شعر کی مثل کو جی، یورق کے سو ابنا تھا جو اپنی چھوٹی سی بیٹی کو رقص کرا رہا تھا، انگل پھاڑ کے نا انج کر کے انہوں نچا رہا سی جی، تو انہیں شعر پڑھے اس مجنون نے، محقوقۃ العینین موتاع القفا کانما قدت علی متن الصفا تمشی علی متن شرع کے آجفا کانہ تنشر فیہ مصحفا جی۔ رواہما ان دونوں شعروں کو ابو العلا نے روایت کیا ہے، سنیں جی، سوال کیا اس سے ابو حاتم نے ان دونوں کے معنی سے، کس سے، ابو العلا سے، بھی اے دو شعروں کا معنی کیے کیڑا محقوقۃ العین دا عین دا، تو اس نے کہا میں تو نہیں جانتا، پس کہا اس نے بے شک ہمارے لیے علماء بالعربیہ ہیں، نہیں مخفی ہوگا ان پر یہ، تو اس نے کہا پھر میں نو لے چل، فاتہم تو میں آیا ابو عبیدہ کے پاس، میں نے ابو عبیدہ سے پوچھا اس کے بارے میں، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مینو غیب تے مطلع کو نہیں کیتا کہ من تے شعر دا کوئی پتہ نہیں کی مطلب ہے، پس ملا میں اسماعی کو جو بڑا بڑا شاعر ہے، پس میں نے اس سے سوال کیا، اس نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ ان دونوں شعروں کا جو شاعر ہے نا، اگر سوال کیا جائے خود اس سے بھی تو نہیں جانے کا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ کہتا پھر میں ابو زید کو ملا، اس سے میں نے اس کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا کہ یہ ایک رقص کرنے والا مجنون ہے، نام اس کا مجنون بن جندب ہے، اور نہیں پہچانا جاتا مجانین کے کلام کو مگر مجنون، گونگے دی رمضان گونگے دی ماں جانے تو بھی اے جانے بھی زیادہ بہتر شعر پیش کرنا کہ جن دے اتنے سارے شاعرہ آکھے بھی سانو نہیں پتا بس مجنون نے کی آکھے ہے، سنے ہی اے شاباش سے مانا کر لے کرنا ہے، ان کو گل سمجھ آئیے کیڑی، علم عروض کی تعریف موضوع غرض وجہ تسمیہ، اور عروض عین تے فتح ہے، سمجھے، دوسرا شعر کیا ہوتا ہے جی، شعر تو اب اس پہلی قید آگے پھر آگے آئے گا دوسری، او وقولنا یقصد بہ الوزن، سنیں انشاءاللہ اتھوں اگلے میرا آج زندہ رہے تو خیر ہوئے جی۔